मसीह यीशु में आप सब बहनों भाइयों बुजुर्गों को मसीह.pk की जानब से सलाम। उम्मीद करता हूँ मसीह यीशु में आप सब खुश हैं। खुदावंद आप सबको खुश रखे, बरकत दे। जिस तरह कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है और कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी हलाकतें हो चुकी हैं। जो लोग नागहानी मौत यानी जिसके लिए वो रेडी नहीं थे, लोगों को अमवात हो रही हैं। तो आज मसीह.pk ने ये मुनासिब जाना कि हम आपसे एक बड़ी अहम स्टडी शेयर करें, और वो है बपतिस्मे की स्टडी। कि इससे पहले मरना तो सब ने एक दिन ज़रूर है, तो इससे पहले कि हम मौत में चले जाएं, हमारी हलाकत हो जाए और हम अबदी हलाकत में शामिल हो जाएं, हमने मुनासिब जाना कि हम मसीह.pk आप सबसे ये कलाम शेयर करें बपतिस्मे का, कि बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, बपतिस्मा कब लेना चाहिए, बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप सब इस मैसेज को शुरू से लेके आखिर तक सुनिए। और मेरी एक और रिक्वेस्ट होगी, जितने खादम हजरात हैं वो भी ज़रूर इस मैसेज को सुने। मैं यकीन जानता हूं आप सब बरकत पाएंगे इस मैसेज के वसीला से। बुजुर्ग हमारे दरमियान हैं, बगैर देर किए हुए मैं उनको दावत दूंगा अनवर वहीद साहब को कि वो आएँ और वो खुदा का कलाम हम तक पहुँचाएँ। खुदा यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। सुनने और देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। आपने पहला मैसेज जो मसीही.pk की तरफ से तोहफा के तौर पर आपको दिया गया, वो बामौका बातें थी। और मौका की मुनासबत से जब हम बात कर रहे थे तो हम इस नतीजा पर पहुँचे कि दूसरी मौत, जिसको हमने थनाटोस के तलक से सीखा, उससे बचने का एक ही तरीका है कि हम तौबा करें और खुदावंद यीशु मसीह के साथ पैवस्ता हो जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के साथ पैवस्ता होना बड़ा ज़रूरी है। उसकी वजह कि यीशु मसीह ने कहा था, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो सबसे अहम बात जो है वो किसी मसीही के लिए ये है कि वो मसीह के साथ पैवस्ता हो जाए। डाली जब तक पैवस्ता नहीं होगी वो अपने आप से फल नहीं ला सकती। तो आज हम सीखेंगे कि खुदाबंद यीशु मसीह ने वो बातें जो कभी कही थी कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम डालियां हो। शागिर्दों को यीशु मसीह ने डालियां कहा, और कैसे डालियां उनको कह दिया। क्या वो वाकई यीशु मसीह के साथ पैवस्ता थे? और अब अगर कोई यीशु मसीह की डाली बनना चाहे और पैवस्ता होना चाहे तो उसका क्या तरीकाकार है? ये तो बात बड़ी सादा है कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का नजात दहिंदा है। स्लाइड आपके सामने है। आज हम नजात के तल्लक से बड़ी अहम बातें करने लगे हैं, क्योंकि नजात ही है जिसके सबब से हम खुदा की बादशाही में जाएंगे, या यूं समझिए खुदा की बादशाही नजात का दूसरा नाम है। इसमें कोई शक नहीं कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने नजात पाई है, मैं खास मसीहियों से ये बात करने लगा हूं। अगर पूछा जाए कि आपने नजात पाई है, अगर पाई है तो फिर कब पाई है, और अगर पाई है तो फिर कैसे पाई है, तो शायद इन सवालों के बारे में आप परेशान हो जाएं कि क्या नजात पाने का कोई वक्त होता है? जी। क्या नजात पाने का कोई दिन होता है? जी हाँ। कलाम में लिखा है ये कबूलियत का वक्त है और आज ही नजात का दिन है। और वो कौन सा दिन होता है जब बंदा नजात पाता है? यीशु मसीह नजात देने तो आया है। खुदावंद यीशु मसीह 3 साल मुनादी करने के बाद मसलूब हुआ, दफन हुआ, जिंदा हुआ, और उसके बाद उसने कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो कि देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले गया है। अब इस खुशखबरी पर जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान कमज़ोर है, और ये इंसान गुनाह इंसान की सबसे अव्वलीन और पहली कमज़ोरी है। उससे गुनाह हो ही जाता है। यूहन्ना कहता है तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है तो तुम्हारी मदद कर सकता है, और यानी यीशु मसीह रास्तबाज। और पहली बात है वो हमारे गुनाहों का कफारा है, और सिर्फ हमारे ही गुनाहों का नहीं बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। अब तमाम दुनिया में जो कोई
आदमी खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी पर ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। तो ये खुशखबरी का कलाम है। ये नजात का बल्ब उस वक्त ऑन होता है जब इस खुशखबरी पर ईमान लाते हैं और बपतिस्मा लेते हैं और मसीह के साथ अटैच हो जाते हैं। मैंने और मेरी टीम ने मुनासिब समझा कि हम अभी बपतिस्मे की बातें इससे पहले आपके साथ कर रहे थे। जब हमने पहला मैसेज आपके साथ पास पहुंचाया तो हमने ज़रूरी समझा कि हम बपतिस्मे के बारे में ज़रूर कुछ बातें कहें, क्योंकि काफ़ी मसीही दुनिया के अंदर भी बपतिस्मे के तल्लक से कंफ्यूजन पाया जाता है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। कलाम है जो आपकी कंफ्यूजन को दूर करेगा। बपतिस्मा के बारे में हम कुछ सीखने लगे हैं। बपतिस्मा बुनियादी तौर पर यूनानी का लफ्ज़ है जो बैप्टिज़ो है। अंग्रेजी में बैप्टिज्म बोलते हैं, उर्दू में इस्तबाग भी बोलते हैं और बपतिस्मा भी बोलते हैं। लुग़वी माने की तरफ जाएं तो गोता देना, डबोना, दफन करना या डांपना है। इसका तारीखी पस मंजर, चूंकि ये यूनानी वर्ड है जो बैप्टिज़ो है, असल बात यह है कि ये यूनान के लोहार हुआ करते थे, और सिर्फ यूनान के नहीं, दुनिया में जब भी जितने भी पुराने वक्तों में लोहार होते हैं, खासतौर पर गांव के लोग इन बातों को बेहतर समझते हैं। यानी कि वो लोग जो लोहारों के पास बैठते हैं या लोहार का काम करते हैं या उन्होंने कभी काम करते देखा है, वो जानते हैं कि लोहार क्या करते हैं। खासतौर पर मैं भी यूनानी लोहारों की बात करने लगा हूं। लोहे के औजारों को गर्म करते हैं आग में, इतने गर्म करते हैं कि वो रेड हो जाते हैं, और फिर हस्बे पसंद उनको कूट कूट कर सीधा करते हैं। यानी जब कोई टेढ़ा औजार हो जाए तो उसको वापस उसी असल हालत में लाने के लिए गर्म करना, कूचना और सीधा करना, और फौरन गर्म हालत में उसको पानी में डाल देना। और जब पानी में डाल दें तो इस पानी में डालने के अमल को यूनानी में बैप्टिज़ो बोलते थे। तो सादा सी तारीफ ये है, यूनानी लोहारों का लोहे के औजारों को गर्म करना, हस्बे पसंद कूट कूट कर सीधा करना, और गर्म हालत में फौरन उस औजार को पानी में डालने वाले अमल को बैप्टिज़ो बोलते थे यूनानी में। अब लोहे के औजारों को खूब गर्म किया जा रहा है आपके सामने, फिर उसको बैप्टिज़ो किया जा रहा है। अब ये तो यूनानी लोहार करते थे। मकसद क्या होता? औजार को गर्म करने के बाद उनको कूटने का मकसद होता कि औजार को अपनी असली हालत में लाया जा सके। नंबर 2, औजार जो है वो लचकदार और मजबूत हो जाए और औजार टूटने का खदशा कम हो जाए। इस अमल में गुजरने के बाद औजार जो होता है वो मालिक के काम का हो जाता है, और मालिक और औजारों की निस्बत जिनको बैप्टिज़ो अभी नहीं किया गया उस औजार पर ज्यादा इत्मीनान करता है जिसको बैप्टिज़ो कर लिया जाता है, क्योंकि वो बैप्टिज़ो हो चुका होता है, लचकदार हो चुका होता है, वो टूटता नहीं है, वो मजबूत हो जाता है। अब ये तो बात थी औजारों तक, लोहारों का औजारों के साथ डीलिंग। अब यही काम यूहन्ना दुनिया में जब आया तो यूहन्ना को खुदावंद ने कहा कि तू भी लोगों को बैप्टिज़ो करना शुरू कर दे ताकि लोग अपनी असली हालत में आ जाएं। जैसे लोहे का औजार बपतिस्मा के बाद आम से खास हो जाता है, वैसे ही याद रखिए आदमी मसीह की दुल्हन बनने के बाद या बपतिस्मा लेने के बाद या मसीह में शामिल होने के बाद आम से खास हो जाता है। तो बड़ी सादगी के साथ मेरी बात को बड़े गौर से सुनना। बपतिस्मा लेने से पहले और बपतिस्मा लेने के बाद होता क्या है? जैसे औजार बपतिस्मा बैप्टिज़ो हो जाने के बाद खास हो जाता है, इसी तरह कोई भी शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी पर ईमान लाए और बैप्टिज़ो हो जाए तो वो मालिक के लिए खास हो जाता है। क्या सही तौबा करने के बाद आप मुझे बताएं, आदमी आम रहता है या खास रहता है?
آپ نے دیکھا نا جب لوگ توبہ کر لیتے ہیں بپتسمہ لے لیتے ہیں تو وہ عام نہیں رہتے، خاص ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کیا نوح اور اس کی کشتی میں جتنے بھی لوگ تھے وہ عام کیا خاص تھے؟ ارے وہ خاص تھے اس لیے بچ گئے ہیں۔ کیا ہیکل کے برتن عام ہوتے ہیں یا خاص ہوتے ہیں؟ او بھائی عام برتن عام ہوتے ہیں اور ہیکل کے برتن خاص ہوتے ہیں۔ کیا جو آسمان پر لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا؟ میرے خداوند نے کہا میرا یسوع آ رہا ہے، اس نے پہلے ہی کہا کہ ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ جو لے لیا جائے گا وہ عام ہوگا یا خاص ہوگا؟ اور کیا دلہن جس کو دلہا لے کر چلا جاتا ہے وہ عام ہوتی ہے کہ خاص ہوتی ہے؟ تو بھائی ہم نے عام سے خاص بننے کے لیے بپتسمہ لینا ہے۔ جیسے عذار بیپٹزم کے عمل میں سے گزرنے کے بعد عام سے خاص ہو جاتا ہے، اسی طرح ہی ہم نے عام سے خاص ہونے کے لیے بیپٹزم لینا ہے۔ اور بھی بڑی باتیں ہیں۔ بپتسمہ لینے کے بعد آدمی کا معیار خدا کے نزدیک اتنا اہم ہو جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم دنیا کا انصاف کرو گے؟ اب مجھے بتائیں جو انصاف کے تخت پر بیٹھا ہو وہ عام ہوتا ہے کہ خاص ہوتا ہے؟ کیا نجات پانے والے عام ہوتے ہیں یا خاص ہوتے ہیں؟ نجات پانے کے پہلے بندہ عام ہوتا ہے، نجات پانے کے بعد بندہ خاص ہو جاتا ہے۔ آسمان پر عام لوگ نہیں جائیں گے، خاص لوگ جائیں گے۔ اور خاص لوگ ہی تو ہیں جن کو خدا کے کلام میں لکھا گیا ہے تم ایک برگزیدہ نسل ہو، شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو، مقدس قوم ہو، اور ایک ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ تو یہ سارے ٹائٹل عام لوگوں کے لیے نہیں ہیں، یہ ان کے لیے ہیں جو مسیح میں شامل ہو گئے تھے بپتسمہ کے وسیلہ سے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی مسیح کے ساتھ جب ہم آ جاتے ہیں، مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو جاتے ہیں تو ہم عام سے خاص ہو جاتے ہیں۔ شاگرد کیا تھے؟ عام مچھلیاں پکڑنے والے لوگ تھے، یسوع کے ساتھ مل گئے، رسول بن گئے، کیا عام سے خاص نہ ہو گئے؟ تو بیسیکلی یہ جو بیپٹزم ہے، بپتسمہ جو ہے، یہ ایک مشابہت ہے مسیح کے ساتھ، یا خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے بپتسمہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے پڑھتے ہیں۔ رومیو کے خط کے 6 باب میں آئیے۔ میری کوشش تو ہوگی کہ کم سے کم میں حوالہ جات پڑھوں، زیادہ آپ خود ہی سلائیڈ سے دیکھ کر پڑھیں، کیونکہ یہ مضمون بہت لمبا ہے اور میں چند الفاظ میں آپ تک ان باتوں کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ روما کی کلیسیا کو پولس نے خط لکھا، اس کے 6 باب کی 3 آیت سے میرے بھائی شروع کریں گے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ اب جب بھی آپ بپتسمے کو سنیں اور بولیں نا تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بپتسمہ کے وسیلے ہم یسوع مسیح میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں بٹھا لیجئے، مقصد یسوع مسیح میں شامل ہونے کا ہے۔ ہاں جی، تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ یسوع مر گیا، اس میں کوئی شک ہے؟ تو جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو یسوع مسیح کی موت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہاں، ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، اور صرف ہماری یسوع کی موت کے ساتھ ہی نہیں، یسوع کے دفن کے ساتھ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ آگے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، زندہ ہو گیا۔ اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ آگے، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے، اصل میں مسیح یسوع کے ساتھ پیوستہ ہوتے ہیں بپتسمے کے وسیلے سے۔ اب کیا سمجھ رہے ہیں یہ بندہ جو بپتسمہ لے رہا ہے یہ کوئی مشن بدل رہا ہے؟ او بھائی غور سے سنیے، یہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مشابہت پیدا کر رہا ہے، یسوع مسیح کے ساتھ مرنے، دفن ہونے اور زندہ ہونے کی مشابہت میں جا رہا ہے۔ آگے پڑھیے ذرا۔ کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ تو بھائی ہم نے جی اٹھنے کے لیے، زندہ ہونے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے مشابہت پیدا کر رہی ہے یسوع مسیح کے ساتھ، اور یسوع مسیح کی موت کے ساتھ، یسوع مسیح کے دفن ہونے کے ساتھ۔ یہ ساری آیات جو میرے بھائی نے پڑھی ہیں آپ بھی اس کو پڑھیں۔ پولس نے بپتسمہ کی یہی ڈیفینیشن کی ہے
کہ یہ جو بیپٹزم ہے بیسیکلی یہ مشابہت ہے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ پیوستہ ہونے کی۔ میرے خیال میں مجھے تو بڑی صحیح سمجھ آتی ہے ان باتوں کی۔ بپتسمہ سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص بپتسمہ لے رہا ہے، آپ کیا سمجھیں گے؟ ایک تھرڈ پرسن اس کے بارے میں کیا سمجھے گا یہ جو بپتسمہ لے رہا ہے؟ کلام کہتا ہے پترس کا خط نکال گیا۔ آپ کو پتا ہے جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا ویسے ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا، یہ میرے یسوع نے کہا تھا۔ اور نوح کے دنوں میں کیا ہوا تھا؟ نوح کے دنوں میں نوح تھا ایک شخص جو خدا کے کلام پر ایمان لایا، جو خدا نے کہا وہ چپ کر کے مانتا گیا اور کرتا گیا۔ اس کو خدا نے کہا ایک بہت بڑا جہاز یعنی کشتی بنا لے، اس نے بنا لی، اور اس کشتی کے بنانے کے سبب سے ہی اور خدا کا حکم ماننے کے سبب سے ہی وہ بچ گیا، اور اس کی بیوی بھی بچ گئی، اس کے بچے بھی بچ گئے۔ اب پطرس رسول کیا کہتا ہے؟ پطرس کا خط نکالیے، اس کے 30 باب کی اگر آپ 20 سے پڑھیے زیادہ اچھا ہوگا۔ جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی، ہاں جی، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا پطرس تھا، نوح کے وقت کی بات کر رہا ہے، نوح کے وقت کا ریفرنس دیتے ہوئے، اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی، اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی ہاں، یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچی۔ اب یہ 8 جانیں جو کشتی میں تھی، یہ ان کو بچانے والا پانی ہے۔ اس کو اس پانی نے بچایا ہے جس پانی کے ابھی آیا نہیں تھا، پہلے ہی نوح منادی کر رہا تھا اور طوفان آنے والا ہے، اور طوفان آنے والا ہے، اور ساری دنیا طوفان سے ختم ہو جائے گی۔ کوئی ایک بندے نے بھی، کسی اس کے اپنے رشتہ دار نے بھی نوح کی بات کا یقین نہیں کیا۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں اس کی بیوی کو اور اس کے بچوں کو اور اس کی بہوؤں کو جنہوں نے اپنے باپ کی بات کو مانا، جس عورت نے اپنے شوہر کی بات کو مانا، اور اس کلام کے سبب سے جو خدا نے کیا تھا اس پر بلیو کرنے کے سبب سے یہ 8 کی 8 جانیں بچ گئے۔ پڑھیے ذرا۔ اور اسی پانی کا مشابہ بھی، وہ پانی جس کے سبب سے دنیا ہلاک ہوئی، وہ پانی جس کی آمد کا لوگوں نے یقین نہ کیا، پطرس کہتا ہے اسی پانی کا مشابہ، یعنی بپتسمہ، اب اس پانی کو بپتسمے کے ساتھ تشبیہ دے دی پطرس نے، اسی پانی کا مشابہ یعنی بپتسمہ۔ اس وقت پانی کی منادی ہوئی، لوگوں نے پانی کا یقین نہ کیا، مر گئے۔ اب بپتسمے کی منادی ہو رہی ہے اور لوگ بپتسمے کا یقین نہیں کر رہے، اور یہ نا یقین کرنے کے سبب سے مر جائیں گے۔ لیکن جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ دوبارہ اس آیت کو پڑھے سر، 21ویں آیت کو۔ اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ اور اس بپتسمہ سے کیا ہے؟ اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا اور مراد بھائی اس کا نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کوئی جسم کی جسمانی گندگی ختم ہوتی ہے بپتسمہ سے، نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر یہ بندہ بپتسمہ لے رہا ہے، یہ بندہ جب آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہو گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بپتسمہ سے مراد یہ ہے خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا۔ اس کا تعلق خدا کا طالب ہونے کے ساتھ ہے، اور بھائی مشن کا تعلق بپتسمے کے ساتھ نہیں، کسی مشن کی تعلیم کا تعلق اس کے ساتھ نہیں۔ اگر آپ خالص نیت سے خدا کے طالب ہو گئے ہیں تو آپ بپتسمہ لے لیں۔ بپتسمہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ خدا کے خالص نیت سے طالب ہو گئے ہیں، اور جب آپ طالب ہو گئے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہی کچھ ہوگا جو نوح کے وقت نوح کے خاندان کے ساتھ ہوا تھا۔ اس پانی نے کیا کیا تھا؟ اسی پانی کا مشابہ یعنی بپتسمہ۔ پڑھیے سر۔ اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ اب اگر بچنا ہے تو بپتسمہ آپ کو بچائے گا، جیسے اس وقت پانی نے بچایا ہے۔ کون سے پانی نے بچایا ہے؟ جس پانی کا انہوں نے یقین کیا۔ آپ کو پتا ہے اس کشتی کے اندر 8 جانیں تھی، اور جیسے جیسے پانی، جس پانی کا یقین کیا تھا وہ پانی ان کو اوپر اٹھاتا گیا، وہ پانی ان کو بچاتا گیا۔ لوگوں کو پانی مار رہا تھا، دنیا مر رہی ہے، جو یقین نہیں کر رہی وہ مر رہی ہے، جنہوں نے یقین کیا ان کو پانی بچا رہا ہے، اوپر لے کے جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسی طرح ہی مقدسوں کو یہ بپتسمہ اوپر لے کر جائے گا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا سلائیڈ،
کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں ذرا. یہ سلائیڈ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اسی طرح جیسے یہ پانی نوح اور اس کے خاندان کو بچا رہا ہے مرنے سے، بپتسمہ آپ کو مرنے سے بچائے گا، اوپر لے کے جائے گا، استقبال میں شامل کرے گا. اس کی خدا را مخالفت نہ کریں. آپ کا بچاؤ بپتسمہ ہے. اسی پانی کا مشابہ بھی، یعنی بپتسمہ تمہیں بچاتا ہے. بپتسمہ مارتا نہیں ہے، وہ بچاتا ہے بھائی. ہم پچھلے میسج میں سن چکے، سیکھ چکے، تھناٹوں سے بچاتا ہے، ابدی ہلاکت سے بچاتا ہے. تو بپتسمہ مشابہت ہے طوفان نوح کے پانی کی. ادھر پانی تھا، ادھر بپتسمہ ہے. بپتسمہ کب لینا چاہیے؟ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. لوگوں کے بڑے سوال ہیں، فوری طور پر سوال کرتے ہیں کب لینا چاہیے. اچھی بات ہے، آئی اپریشیٹ یو اگر آپ کا سوال ہے، لیکن آئی اپریشیٹ یو اگر آپ سن بھی رہے ہیں. تو کب لینا چاہیے؟ سب سے پہلے نمبر ایمان لانے کے بعد. میں کون ہوں کہنے والا؟ او بھائی میں نہیں ہوں. میرے خداوند نے کہا تھا ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو جو ایمان لائے. سارے والے پڑھیں گے، ٹائم تھوڑا ہے. سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، خداوند کا شکر ہو یہ سلائیڈ ریڈیبل ہیں. آپ اپنے موبائل کے اوپر، لیپ ٹاپ کے اوپر پڑھ بھی سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ بائبل کھول کر ابھی نہیں، پہلے میسج سنیے، اس کے بعد بیٹھ جائیے، ایک ایک حوالہ نکالیے، خود پڑھیے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ مسیحی ڈاٹ پی کے نہیں اعلان کر رہا، خدا کا کلام بول رہا ہے. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے. اس کا مطلب ہے پہلے ایمان لائے پھر بپتسمہ لے تو وہ نجات پائے گا. آپ کو پتہ ہے اس بائبل مقدس کے اندر لوگوں نے اسی طرح ہی بپتسمے لیے، اسی طرح ہی بپتسمے دیے گئے. جب پطرس رسول نے عید پینتیکوست کے دن کلام سنایا، 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا کیونکہ انہوں نے کلام کو سنا. ان کے دلوں پر چوٹ لگی، بلکہ انہوں نے پوچھا بھائی ہم کیا کریں؟ پطرس نے کہا توبہ کرو. اور کیا کرنا ہے تم لوگوں نے؟ اور خداوند یسوع مسیح کے نام پر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لو تاکہ تم روح القدس بھی پاؤ. تو لوگ ایمان لائے، لیکن جنہوں نے کلام کو قبول کیا. میں 7ویں آیت کو پڑھ رہے ہیں، اعمال 2 باب کی 41 آیت پڑھیے ذرا. کلام کو قبول کرنے کے بعد بپتسمہ لیا جاتا ہے. سوال تھا بپتسمہ کب لینا چاہیے؟ پہلے نمبر پر تو آپ کلام کو قبول کریں، ایمان لائیں، خوشخبری پر ایمان لائیں کہ واقعی یسوع میری خاطر مصلوب ہوا ہے، واقعی وہ میرے گناہوں کو اٹھا لے گیا ہے، واقعی اس نے میرا کفارہ دیا ہے. اور اس کے بعد کلام کو قبول کریں. ہاں جی، بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا، جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بپتسمہ لیا. اور وہ کیا ہو گئے؟ خدا کے خالص نیت سے 3000 آدمی کے قریب ان میں 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا عید پینتیکوست کے دن. یہودیوں کو تو سمجھ آ گئی. میں سلام کرتا ہوں یہودیوں کو جنہوں نے پطرس کے منہ سے کلام سن کر بپتسمہ لیا اور یسوع کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، پیوستہ ہو گئے. اور ابھی ہم نے پڑھا ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا. تو جو بندہ خدا کا خالص نیت سے طالب ہوتا ہے وہ بپتسمہ لیتا ہے. اور پطرس کہہ رہا تھا توبہ کرو. اس کا مطلب ہے جو حقیقی طور پر اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، خدا ان سے معافی مانگ لیتا ہے، گزرے وقت کے گناہوں کے لیے خداوند کو کہتا ہے خداوند مجھے معاف کر دے. اور اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ آپ کا بپتسمہ ہے. حقیقی توبہ کرنے کے بعد اگر آپ نے اندر سے آپ کے دل پر چوٹ لگی اور آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ بغیر توبہ کے سیدھی تھناٹو ہے، دوسری موت ہے، ابدی موت ہے، جہنم ہے، اور اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ توبہ ہے، تو صرف توبہ پر نہ رہے، توبہ کے بعد بپتسمہ لیں. پطرس نے یہی کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے. میرا خداوند خود بھی پہلے توبہ کی منادی کرتا.
यूहन्ना आया, वो भी पहले तौबा की मिनादी करता रहा। रसूल उन्होंने भी पहले तौबा की मिनादी की। रसूल जहां गए पहले लोग तौबा करते, उसके बाद बपतिस्मा लेते रहे। ये सारे हवाले में चाहता हूं बाद में पढ़े। वैसे भी पता हमने सीखा है कि बैप्टिज्म पहले गर्म किया जाता है, उस आग को कूटा जाता है, असली हालत में लाया जाता है और फिर उसको बैप्टिज्म किया जाता है। तरतीब भी यही है, बैप्टिज्म की तरतीब भी यही है। पहले बंदा सरगर्म हो, जब बंदा सरगर्म होता है तो तौबा करता है। मुकाशा की किताब में कलीसिया को खुदावंद कह रहा था, लुदिकिया की कलीसिया को, बस सरगर्म हो और तौबा कर। सारे वाले मैं चाहता हूं बाद में पढ़े जाए, अपने घर में बैठ के पढ़े। तो बपतिस्मा कब लेना चाहिए? ईमान लाने के बाद। बपतिस्मा कब लेना चाहिए? खुदा के कलाम को कबूल करने के बाद। बपतिस्मा कब लेना चाहिए? जब आप अंदर से, दिल की गहराइयों से, खालिस नीयत से खुदा के तालिब हो गए हैं। बपतिस्मा कब लेना चाहिए? जब आपने वाकई तौबा करनी है। बपतिस्मा कब लेना चाहिए? जब आप समझते हैं कि बस अब मैं रूहानी तौर पर खुदावंद का बंदा बन गया हूं, सरगर्म हो गया हूं, अब देर ना करें। मैं कहता हूं समझ आ जाने के फौरन बाद, और ये काम कोई 10 महीने नहीं लगाता, ये कोई 12 महीने के बाद नहीं वक्त आता बपतिस्मा लेने का, नहीं, समझ आ जाने के फौरन बाद। अब मुझे बताएं, जब 3000 लोगों ने बपतिस्मा ईद पेंतिकोस्त के दिन बपतिस्मा लिया, तो क्या वो 10 दिन या 10 महीने स्टडी करते रहे बपतिस्मे की? और नहीं भाई, उन्होंने पतरस का एक ही कलाम सुना और उसी रोज उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। तो समझ आने के बाद फिर सोचना नहीं चाहिए। हबशी खोजा, आपको पता, चलते चलते रहा मैं फिलिप्पस से उसको, बल्कि हबशी खोजा ने खुद ही क्या कहा, ओ भाई पानी तो मौजूद है, अब कौन सी चीज मुझे बपतिस्मा लेने से रोक सकती है? तो उसी वक्त उसने कहा रथ को खड़ा करो, और कलाम कहता है कि वो दोनों पानी में उतर पड़े और वो बपतिस्मा लेके घर गया। अब क्या समझते हैं कि कितनी कुछ 6 महीने वो स्टडी कराता रहा है फिलिप्पस हबशी खोजा को। और पौलुस रसूल जो दमिश्क की राह पर खुदावंद यीशु ने जिसे पकड़ा, जब खुदावंद के नूर को उसने देखा, आवाज सुनी, तो फौरन कहता है खुदावंद मैं क्या करूं? उसने कहा जो कुछ तुझे करना है ना वो तू दमिश्क में चल, तुझे बताया जाएगा। और जब दमिश्क में गए तो हननिया को पहले खुदावंद ने कहा था जा पहले तो इसके सर पर हाथ रख ताकि इसके आंखें खुल जाए, क्योंकि इसकी रूहानी आंखें भी खुल जाएंगी, जिस्मानी भी खुल जाएगी। तो मैं समझता हूं जब बंदे की रूहानी आंखें खुल जाए तो फिर वो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाता है। साउल की आंखें खुल गई, जब पता चल गया हननिया को कि इसकी आंखें खुल गई है, तो उसने कहा देर क्यों करता है? और भाई क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले, और उसका नाम जिसको तू सताता रहा है, यीशु का नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल, क्योंकि यीशु मसीह का नाम ही बपतिस्मा के वसीले गुनाह धोता है। तो मसला तो सारा गुनाह का ही है, और गुनाह की तो मजदूरी मौत है, गुनाहों का तो मसला है सारा। तो गुनाहों को दूर करने के लिए, गुनाहों को धोने के लिए उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। आपको पता है जब पौलुस और सिलास जेल में थे, इमाल 16 बाब में इसका जिक्र आता है, और एक बड़ा भूचाल आया था, कैद खाना की नींव हिल गई थी, कैदियों की बेड़ियां भी खुल गई थी, और कलाम कहता है कि बड़ा अजीब सा मंजर बना। जेल का दरोगा अपने आप को खुद कशिश करने लगा था। तो पौलुस ने क्या कहा, अपने कहीं नुकसान ना पहुंचा, सब इधर ही है, कोई नहीं घर गया, कोई नहीं भागा, कोई नहीं भागा, सब इधर ही है, तू खामखा क्यों लगा मरने? और कलाम कहता है कि वो अंदर आया और आकर उनके सामने गिर कर कहता है, ओ भाइयों मैं क्या करूं कि नजात पाऊं? मैं तो मरने लगा था, और मैं आपको बताने लगा हूं मरने की बातें ना करें, नजात की बातें करें, नजात की बातें करें। तो उन्होंने क्या कहा था, पौलुस और सिलास ने क्या कहा था, तू यीशु पर ईमान ला, सिर्फ तू ही नहीं तेरा घराना भी नजात पाएगा। और उसके बाद दरोगा घर ही ले गया, उसको फिक्र हुई सिर्फ मैं ही ना नजात पाऊं, मेरी बीवी भी नजात पाएगी, मेरे बच्चे भी नजात पा जाए। और मैंने पढ़ा कलाम में, आप भी पढ़े घर जाकर, जरूर पढ़े, वहां लिखा हुआ है उन दोनों ने, पौलुस और सिलास ने उनके घर वालों को कलाम सुनाया, बट उनके बच्चों ने भी कलाम सुना। छोटे बच्चों ने नहीं, छोटे बच्चे नहीं कलाम सुनते, बड़े कलाम सुनते हैं।
کلام سنایا اور پورے گھرانے نے بپتسمہ لے لیا. تو کتنی دیر مجھے نہیں پتا، 1 گھنٹہ کلام سنایا یا 2 گھنٹے کلام سنایا، لیکن سنایا، انہوں نے سمجھا، انہوں نے بپتسمہ لے لیا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی بپتسمہ فوراً لے لینا چاہیے جب آپ کو کلام کی سمجھ آ جائے، اور میں یقین کرتا ہوں شاید آج آپ کو کلام کی سمجھ آ جائے. یونا استواگی کے شاگرد جو افسس کے علاقہ میں رہتے تھے، ان کو جب پالوس رسول نے کہا وہ تم نے کون سا بپتسمہ لیا ہے، کس کا بپتسمہ لیا تھا تم نے؟ وہ کہتے وہ تو یوحنا کا لیا تھا، اور یوحنا نے تو کہا تھا کہ یسوع پر ایمان لانا، جو میرے بعد آتا ہے جو اتنا مقدم ہے کہ اس کی میں جوتیاں اٹھانے کے بھی لائق ہوں، اس پر ایمان لانا. اچھا او بھائی، یوحنا تو یسوع مسیح کی بات کرتا رہا، اور یوحنا کا بپتسمہ تو تم نے لے لیا، اچھا کیا ہے، وہ تو توبہ کے لیے بپتسمہ دیتا تھا. اور بھائی بپتسمہ لینا ہے یسوع مسیح کے ساتھ پیوستہ ہونے کا. اچھا یہ بات ہے. پھر پولس نے ان کو یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ دیا، اور پھر پولس نے ہاتھ رکھے تو کلام کہتا ہے کہ ان پر بھی روح القدس نازل ہو گیا. کتنا ٹائم لگا؟ جو ہی سمجھ آ گئی فوراً انہوں نے یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لے لیا. اسی علاقہ کے اندر کرمس بیچنے والی لودیا، جب پولس اور سیلاس کلام سنا رہے تھے، کلام کہتا ہے اس نے اس کا دل کھولا، خدا نے ان کا دل کھولا، اور اس نے گھرانے نے بپتسمہ لے لیا. تو یہ سارے جو ریفرنس میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہے کہ سمجھ آ جانے کے بعد ویٹ نہ کریں. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ توبہ کے بغیر کوئی چیز آپ کو نجات نہیں دے سکتی، اور بپتسمہ کے بغیر کوئی چیز آپ کو نجات نہیں دے سکتی، تو پھر بھائی انتظار نہ کریں، خواہ دلیلیں نہ دیں. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی کافی دلیلوں کا جواب دوں. نیکسٹ کوسچن، بپتسمہ کہاں لینا چاہیے؟ مجھے تو لگتا ہے یردن میں جا کے لینا چاہیے، کیونکہ یوحنا جب بپتسمہ شروع ہوا، یوحنا تو یردن میں بپتسمہ دیتا تھا، اور یسوع مسیح نے بھی یوحنا سے یردن میں بپتسمہ لیا ہے. تو کیا مطلب ہمیں یردن میں جانا چاہیے؟ نہیں، پہلے یوحنا یردن میں دیتا تھا، اس کے بعد انون میں چلا گیا. تو حبشی کھوجا نے کیا یردن میں جا کے بپتسمہ لیا تھا؟ اور نہیں بھائی، کسی بھی جگہ لیا جا سکتا ہے جہاں پانی بہت ہو، کیونکہ بیپٹیزو لیا جاتا ہے پانی میں ڈوبنا چاہیے. بدن آپ کا پانی، اس کا لفظی مطلب میں نے شروع میں بتایا تھا، ہوتا ہے. اور اگر آپ پڑھے یوحنا کی انجیل کے 30 باب کی 24 آیت میں لکھا ہے، تو انون میں اس لیے جا کے یوحنا نے بپتسمہ دینا شروع کر دیا کیونکہ وہاں پانی بہت تھا. اس کا مطلب ہے پانی بپتسمہ لینے کے لیے وہ جگہ بڑی صحیح ہے جہاں پانی بہت ہو. پانی کا بہت ہونا ضروری ہے، کیونکہ بیپٹیزو کا مطلب ڈبونا ہے، بیپٹیزو کا مطلب پانی میں سے گزارنا ہے. کسی جگہ کھڑے ہو گئے، میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بات نہیں کر رہا، میں حبشی کھوجا کی بات کر رہا ہوں. کسی جگہ، وہ پتہ نہیں کون سی جگہ تھی، لیکن اتنا سمجھ آتی ہے کہ اتنا پانی تھا کہ وہ دونوں پانی میں اتر پڑے. راتھ سے اتر کے پانی میں اترے، پہلے راتھ سے اترے پھر پانی میں اترے. میں چاہتا ہوں اس کو ضرور پڑھے، اعمال کی کتاب کے 8ویں باب کی سارے واقعات. اور نیکسٹ کوسچن، بپتسمہ کس طریقہ سے لینا یا دینا چاہیے؟ یہ دینے والے بھی سن لیں اور لینے والے بھی سن لیں. بالخصوص میں خادموں سے بھی درخواست کر رہا ہوں، آپ جو بپتسمہ دینے والے ہیں آپ بھی سن لیں، کیونکہ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ خادم بپتسمہ دیتے ہیں، آپ کیسے دیتے ہیں اور لینے والے کیسے لیتے ہیں. آج ان باتوں کو سیکھ لیں. بپتسمہ کس طریقے سے لینا یا دینا چاہیے؟ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، جیسے یوحنا استباغی دیتا تھا. آپ مانتے ہیں کہ یوحنا کا بپتسمہ خدا کی طرف سے تھا، تو خدا نے اس کو کس طرح دینے کے لیے کہا ہے؟ ارے بھائی، جس طرح خدا نے یوحنا کو گائیڈ کیا ہے، ہمارے لیے کوئی اور طریقہ ہے؟ آپ کو پتا یوحنا استباغی کے بارے میں یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں، یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. اگر انسانوں کو ایسے کھڑا کر دیا جائے اور پوچھا جائے خداوند سے کہ ان سارے انسانوں میں سب سے بڑا کون ہے، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے. اور جس نے اسے بپتسمہ دینے کے لیے بھیجا، اس نے طریقہ بھی بتایا ہے. یردن میں جا کے دینا ہے، گلاس یا کپ میں پانی ڈال کے نہیں دینا، لوگوں کو یردن میں بلانا ہے.
بلکہ وہ یردن میں کے آس پاس ہی منادی کرتا تھا، وہ کرتا ہی منادی یردن کے آس پاس تھا۔ لوگ آتے، پہلے کلام سنتے، ادھری بپتسمہ لے کر پھر واپس جاتے۔ سارے یہودیہ کے لوگوں کو اس نے اسی طرح بپتسمہ دے دیا۔ کیسے بپتسمہ لینا ہے؟ جیسے خداوند یسوع نے لیا۔ خداوند یسوع خود یردن پر گیا ہے، خود پانی کے پاس گیا ہے، خود بپتسمہ دینے والے کے پاس گیا ہے۔ شاگرد کیسے دیتے رہے؟ شاگرد بھی ایسے ہی دیتے رہے۔ کچھ شاگردوں نے نیا یہ ذہن میں رکھیے، ہمارے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں کہ ہم کلام کو بڑھائیں یا گھٹائیں۔ دینے والے بھی سوچ لیں اور لینے والے بھی سوچ لیں۔ دینے والے تو زیادہ سوچیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر آپ نے صحیح بپتسمہ نہ دیا تو یہ لینے والے جتنے بھی ہیں ان کا خون بھی آپ کی گردن پر ہوگا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے استاد زیادہ سزا پائیں گے۔ میں بالخصوص خادموں سے درخواست کرتا ہوں جو بپتسمہ دینے والے ہیں، وہ دیکھیں کہ میں کس طرح بپتسمہ دے رہا ہوں۔ میں نے کوئی نیا طریقہ تو یاد نہیں کر لیا، بڑھا یا گھٹا تو نہیں دیا کلام کو۔ خداوند یسوع مسیح نے اس طرح بپتسمہ دیا ہے، یوحنا نے اس طرح بپتسمہ دیا ہے۔ کیا یہ بپتسمہ پانی چھڑک کر بھی دیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ مسیحی دنیا کے اندر یہ بھی ایک طریقہ چل رہا ہے بھائی، اس کو بیپٹزو نہیں کہتے، اس کو رینٹزو کہتے ہیں، جس کو رینٹزو گریک میں یونانی میں چھڑکاؤ کو بولا جاتا ہے، لیکن بیپٹزو بپتسمہ کو بولا جاتا ہے۔ اگر کوئی تنظیم چھڑک رہی ہے تو وہ بپتسمہ نہیں دے رہی، وہ رینٹزو دے رہی ہے۔ وہ پہلے اس کو بپتسمہ بولتی جائے، لیکن آپ کے بولنے سے بپتسمہ نہیں بنتا۔ بپتسمہ وہی ہے جس کو آپ بپتسمہ کہیں گے۔ اس بات کو یاد رکھیے۔ کتنے بپتسمے ہیں بائبل مقدس میں؟ کلام کہتا ہے ایک ہی بپتسمہ ہے۔ افسیوں کے چوتھے باب کی چوتھی آیت میں پولس کہتا ہے بپتسمہ ایک ہی ہے۔ اگر بپتسمہ ایک ہے تو طریقے 10-12 ہوتے ہیں؟ نہیں، اگر پانی کا بپتسمہ ایک بپتسمہ ہے تو کیا وہ 5-6 طریقوں سے دیا جاتا ہے؟ نہیں بھائی، طریقہ بھی ایک ہی ہے۔ اگر پانی کا بپتسمہ ایک ہے تو پانی کا بپتسمہ دینے اور لینے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے، یاد رکھیے۔ کیا یہ بپتسمہ بچوں والا ہے؟ یہ جو بپتسمہ بچوں کو دیا جاتا ہے، جو پیالہ میں پانی ڈال کر دیا جاتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں اس طرح کی باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اب وقت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کریں۔ مسیح کی آمد ہے اور ہم کب تک انہی کنفیوژن کے اندر رہیں گے؟ اس لیے ویسے بھی میری ڈیوٹی میں آتا ہے کہ میں خدا کی ساری مرضی پورے طور پر بیان کروں، تاکہ میں سننے والوں کے لیے برکت کا باعث بنوں، نہ کہ ٹھوکر کا باعث بنوں۔ تو سنیے غور سے، یہ جو بپتسم دیا جاتا ہے بچوں والا، کیا یہ بپتسمہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر کلام کے مطابق، اگر خدا کا کلام اسے اوکے کرے تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے، بشرطے کہ خدا کا کلام اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ اب کیا خدا کا کلام اس بپتسمے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا اس کے خلاف ہو جاتا ہے؟ 2-3 باتوں کو سیکھیے۔ ابھی ہم سیکھ رہے تھے کہ بپتسمہ کب لینا چاہیے، کون سا وقت ہوتا ہے جب بپتسمہ لیا جائے۔ بچے کو کیوں بپتسمہ نہیں دیا جا سکتا؟ کیونکہ بچہ کچھ نہیں سمجھتا۔ مثلا یسوع مسیح نے کہا جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ مرکز کی انجیل کے 16ویں باب کی 16ویں آیت۔ اس بچے کو بولو ایمان لائے، اس کو بولو بچے ایمان لاؤ، یہ کچھ بھی نہیں بولے گا۔ وہ رو رہا ہے تو روتا ہی جائے گا، کھیل رہا ہے تو کھیلتا ہی جائے گا، وہ آپ کی بات ہی نہیں سن رہا، وہ آپ کی بات سمجھ ہی نہیں رہا۔ آپ اس کو کلام سنائے، بولو ایمان لاؤ۔ مرکز 16 باب کی 16 آیت کے مطابق یہ ایمان نہیں لا سکتا، لہذا یہ بپتسمہ نہیں لے سکتا۔ اس کو بولو کلام کو قبول کرے، کیونکہ جتنوں نے کلام کو قبول کیا، یہ کیسے قبول کرے گا؟ وہ پتہ ہے خدا بچوں سے کلام ہی نہیں کرتا۔ میں چاہتے اس آیت کو پڑھیں، استثنا کی کتاب کے 11 باب کی 2 آیت۔ شریعت ہماری استاد ہے، یاد رکھنا، مسیح تک پہنچانے کو شریعت ہماری استاد بنی ہے۔
استثنا کی کتاب کی 11 باب کی دوسری آیت پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. اور تم آج کے دن خوب سمجھ لو اور سمجھ لو اسرائیلیوں سمجھ لو، موسیٰ فرما رہا تھا کیونکہ میں تمہارے بال بچوں سے کلام نہیں کر رہا اور ہوں یہ بچوں سے تو خدا کلام ہی نہیں کرتا، جن کو نہ تو معلوم ہے اور ان کو نہ معلوم ہے نہ کوئی سمجھ ہے، اور نہ انہوں نے دیکھا. بس اتنے کافی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بچوں سے تو خدا کلام ہی نہیں کرتا. آپ جب بچوں کو لے کے جاتے ہیں بچے کلام کو سنتے ہیں، بچے کلام کو سمجھتے ہیں، بچے کلام کو قبول کرتے ہیں، بچے ایمان لاتے ہیں. پتہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اور نہ یہ کلام سنے، نہ یہ کلام سمجھے، نہ یہ ایمان لائے، نہ خدا سے کلام کرے، یہ بپتسمہ کیسے لے گا؟ اور یہ لے ہی نہیں سکتا. اور جو دے رہے ہیں زبردستی دے رہے ہیں. ناراض نہ ہونا، میری بات سے خوش ہونا کہ آپ کا سینس دیکھو کلام میں لکھا ہے تمہارے خیال میرے خیال نہیں، یہ تو آپ کا خیال ہے نا کہ یہ کلام سن رہا ہے. بھائی خدا سے پوچھئے، خدا کہہ رہا ہے یہ کلام نہیں سن رہا، میں اس سے کلام کرتا ہی نہیں ہوں. بی سینسیٹیو پلیز. نمبر 3 پطرس نے کہا تھا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے. کیا یہ بچہ توبہ کر سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں اس کو توبہ کی ضرورت ہی نہیں. اس نے کیا گناہ کیا؟ کس بات سے توبہ کرے؟ کون سے گناہ کی معافی کے لیے بپتسمہ لے؟ یہ ویسے ہی پاک ہے. یسوع مسیح نے بچوں کو، اچھا آپ کو سارا ہی پتا ہے، سارا ہی پتا ہے. یسوع مسیح نے کہا جب تک تم توبہ کر کے بچوں کی مانند نہ بنو. اور بچے تو پہلے ہی پاک ہیں. کرنتھس کی کلیسیا کو پولس خط لکھتے ہوئے کہہ رہا تھا تمہارے بچے پاک ہیں، تمہارے بچے پاک ہیں. میں چاہتا ہوں اس کو پڑھ ہی لیں. پہلا کرنتھیوں نکالیے ذرا. اپنے بچوں کے بارے میں خواہ پریشان نہ رہا کریں. کلام کو سیکھیے. کلام کیا کہتا ہے؟ آپ زبردستی ان کو ناپاک نہ بنایا کیجیے. پہلا کرنتھیوں 7واں باب 14 آیت پڑھیے. کیونکہ جو شوہر با ایمان نہیں ہاں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے، صاحب لگا رہے ذرا یہاں سے. ہاں جی. اور جو بیوی با ایمان نہیں وہ مسیحی شوہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے. اور آگے سنیے غور سے. مسیحیوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ مسیحی ہیں، یسوع پر ایمان لاتے ہیں، اگر آپ بیوی ہیں یسوع پر ایمان لاتی ہیں، اور بھائی اگر آپ دونوں یسوع پر ایمان لاتے ہیں، اگر آپ میں سے ایک نہیں بھی تو بھی ایک دوسرے کے سبب سے وہ راست باز ہیں. ورنہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ورنہ تمہارے فرزند ناپاک ہوتے. اگر آپ بھائی ایمان نہ ہوتے تو آپ کے فرزند پاک ہوتے، مگر آپ کے فرزند پاک نہیں، بلکہ لکھا ہے مگر آپ پاک ہیں. اور کلام تو آپ کے بچوں کو پاک کہہ رہا ہے، اور میرا خداوند یسوع مسیح ان کو پاک کہہ رہا ہے. خیر آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے. آپ زبردستی اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو ناپاک ہے، تیرے گناہ دھونے چاہیے. اور نہیں ہو بھائی. اب وہ کیوں نہیں بول رہے جو خداوند بول رہا ہے؟ اب وہ کیوں نہیں بول رہے جو پولس بول رہا ہے؟ اب وہ کیوں نہیں بول رہے جو کلام بول رہا ہے؟ اب وہ کیوں بول رہے ہیں جو پادری بول رہا ہے؟ اب وہ بولے جو خدا بول رہا ہے، خدا کا کلام بول رہا ہے. گناہوں کی معافی بچے پر یہ معاملہ فٹ نہیں آتا ہے. اس بچے نے مسیح کی دلہن نہیں بننا. یہ بغیر دلہن بننے کی آسمان کی بادشاہی کی وارث سادس ہے. ان کا فکر نہ کریں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنا فکر کریں، اپنا فکر کریں. بچہ بپتسمہ لینے خود جایا جاتا ہے، زبردستی نہیں لے جایا جاتا. کہیں انہوں نے کہا تھا بچوں کو لاؤ، ان کو بپتسمہ دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا توبہ کرو، توبہ کے موافق پھل لاؤ. یہ ہے طریقہ کار. اور یسوع کا بھی یہی قانون ہے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. بائبل مقدس میں کبھی کسی بچے کو بپتسمہ نہیں دیا گیا. ہاں بچوں کو برکت دی گئی ہے. جب بچے یسوع کے پاس لائے گئے تو یسوع نے بپتسمہ نہیں دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں یسوع اس طرح کر رہا تھا جیسے ہم کر رہے ہیں؟ اس طرح نہیں کر رہا تھا. یسوع نے ان کو گود میں لیا، ان پر ہاتھ رکھے اور ان کو برکت دی. پڑھیے سائد کو ذرا.
फिर मरकज लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे लोग बच्चों को यीशु के पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, ताकि यीशु उनको छुए। मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। अच्छा, यीशु ये देखकर खफा हुआ यीशु खफा हुआ। और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, हाँ। उनको मना ना करो, हाँ। क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। और फिर यीशु ने क्या किया? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे, हाँ। वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। पढ़ते जाओ। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया। फिर यीशु ने उन्हें यानी बच्चों को अपनी गोद में लेकर क्या किया? उन पर हाथ रखा यीशु ने उन पर पानी नहीं लगाया, उस पर हाथ रखा और उनको बरकत दी। और उनको बपतिस्मा नहीं दिया, बरकत दी। अच्छा, हवाला यही पढ़ते हैं, यीशु ने बरकत दी तो भी हाथ रखकर बच्चों को बरकत दे दो। हम पता बरकत के वारिस होने के लिए तो बुलाए गए हैं, बरकत देने के लिए तो बुलाए गए हैं। खादम भाइयों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बच्चों को बरकत दिया करो। जब आप हाथ रखकर बरकत देंगे, यकीनन बच्चे बरकत पाएंगे। लेकिन ये बच्चों को बपतिस्मा ना दिया करो, ना यीशु ने दिया है। और खामखा दलीलें ना दिया करो, ये वक्त अब दलीलें देने का नहीं। अखीर ज़माना है, यीशु किसी वक्त भी आएगा, क्या होगा आपका? और जो बच्चों को ला रहे हैं वो भी सोचे, इतने सादा ना बने, समझ में जवान बनो। बदी में तो बच्चे रहो, समझ में जवान बनो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बपतिस्मा को खतना के साथ तशबीह दे सकते हैं? कुछ सादा भाई वो कहते हैं जी, वो जी पहले जो खतना होता था ना यहूदियों का, वही बपतिस्मा है। नो नो नो, नेवर एट ऑल। बपतिस्मा और है, खतना और है। खतना यहूदियत में होता है, यहूदी बनने के लिए खतना दिया जाता था, खतना किया जाता था, और वो भी सिर्फ मर्दों का। खतने का तलक मर्द के साथ है और इसका तलक यहूदियत के साथ है। और मसीह में खतना नहीं बल्कि नए सिरे से पैदा होना है। बपतिस्मा मर्दों का भी है और औरतों का, दोनों का होता है, और मसीह में शामिल होने के लिए होता है। बहुत फर्क है दोनों में, इनको इकट्ठा ना कर दिया कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्या हम सब बपतिस्मों को बपतिस्मा कह सकते हैं? ये जितने बपतिस्मे दिए जा रहे हैं, हम सबको बपतिस्मा कह सकते हैं? भले वो रेंटों को किया जा रहा है या बच्चों को दिया जा रहा है, किसी भी तरीके से। क्वेश्चन है, क्या हम सब बपतिस्मों को बपतिस्मा कह सकते हैं? नो, कभी भी नहीं। बपतिस्मा सिर्फ वही है जो ऐन खुदा के कलाम के मुताबिक है। मैंने एक स्लाइड इसलिए बनाई है ताकि आप समझ सकें। आपके सामने ये बहुत से साज हैं, ये भी बजता है, ये भी बजता है, ये भी बजती है, ये भी बजता है, ये भी। तो गांव में तो घड़ा ऐसे बजता है जैसे तबला बाज रहा होता है। शायद आपने कोई तबला नवाज देखा जो घड़ा बजाता है, लेकिन ऐसे लग रहा होता है जैसे तबला बाज रहा है। ये भी बजता है। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि इन सब में तबला कौन सा है? इस तस्वीर को देख और तबला ढूंढे कौन सा है। अब हो सकता है ये बोले कि तबला बजा रहा हूं, ये बोले मैं भी तबला बजा रहा हूं, ये बोले आवाज तो उसी तरह ही आ रही है जैसे तबले की होती है, ये भी तबले की तरह ही लगती है, ये भी तो तबला ही लगता है, लेकिन इनमें कोई भी तबला नहीं है। जिस तरह आप हर साज को तबला नहीं बोल सकते, बल्कि उसकी भले उसकी आवाज तबले जैसी हो, इसी तरह आप, ये मिसाल मैंने इसलिए दिया ताकि आपको समझ आ सके। मैं दोबारा बोलने लगा हूं, इसमें कोई तबला नहीं है, क्योंकि तबला इसमें है ही नहीं। तबला ये है, जैसे आप तबला उसी को बोलेंगे जो तबला है, इसी तरह आप बपतिस्मा उसी को ही बोलेंगे जो बपतिस्मा है, जो कलाम के मुताबिक है। अगर कोई इसको बपतिस्मा कह रहा है तो भाई ये बपतिस्मा नहीं है, ये तो पता नहीं क्या है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये खामखा इसको बपतिस्मा ना कहें। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जब आप कहें कि जी ये तबला है, ये तबला। भाई इसमें से कोई भी तबला नहीं, तबला वही है जो तबला हुआ करता है। तो बपतिस्मा वही होता है जो खुदा के कलाम के मुताबिक होता है। मैं चंद सवाल अब तक पहुंचाना चाहता हूं। जिन्होंने बपतिस्मा की मुखालफत करनी होती है वो बड़ी जल्दी मुंह खोलते हैं।
کہاں لکھا ہے کہ شاگردوں نے پانی کا بپتسمہ لیا تھا؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ میں نے بھی نہیں پڑھا کہ فلاں انجیل میں لکھا ہے کہ شاگردوں نے پانی کا بپتسمہ لیا تھا۔ ہاں یہ تو میں نے پڑھا ہے کہ بپتسمہ دیتے تھے۔ یہ عام ایک سوال ہے تو اس کا میں جواب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ نہیں کہیں لکھا ہے کہ شاگردوں نے پانی کا بپتسمہ لیا تھا تو کہاں لکھا ہے کہ شاگردوں نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا؟ اگر لیا نہیں تو کہیں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لیا؟ اور اگر بھائی یہ نہیں لکھا کہ لیا ہے اور یہ بھی تو نہیں لکھا ہوا کہ نہیں لیا، تو جب اس طرح کی سچویشن آ جائے، جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ نہ تو ہاں لکھا ہوا ہو اور نہ لکھا ہوا ہو، تو پھر کیسے حقیقت تک پہنچا جائے؟ اب ہم کس طرح اشور کریں کہ واقعی بپتسمہ شاگردوں نے لیا تھا؟ لکھا تو نہیں ہے، اب یہ بھی نہیں لکھا لیا تھا، یہ بھی نہیں لکھا نہیں لیا تھا، تو پھر کیسے ہم معلوم کریں کہ صحیح بات کیا ہے؟ ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ اگر کوئی تنظیم پانی کا بپتسمہ نہیں دیتی تو صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے خود بھی پانی کا بپتسمہ نہیں لیا، اور اگر کوئی پانی کا بپتسمہ دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے پانی کا بپتسمہ لیا ہوا ہے۔ اب کلام میں آپ کو نظر آتا ہے کہ شاگرد بپتسمہ دے رہے ہیں؟ جی یہ تو نظر آتا ہے۔ ایمان کی کتاب میں شاگرد بپتسمہ دیتے نظر آتے ہیں، مجھے تو نظر آتے ہیں۔ پہلے ہی دن عید پینتیکوست پہ بپتسمے ہوئے، فلپس گیا سامریا میں، وہاں بپتسمے ہوئے، پطرس پہ گیا غیر قوموں کے پاس، وہاں بپتسمے ہوئے، افسس کے علاقہ میں 7 کلیسیوں میں پالوس گیا، وہاں بپتسمے ہوئے۔ تو جو دے رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کیا انہوں نے خود نہیں لیا؟ اور بھائی یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے۔ اگر شاگرد پانی کا بپتسمہ دیتے تھے تو صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے خود بھی بپتسمہ لیا ہوا تھا۔ اب مجھے بتائیں جو پاکشاہ دیتے ہیں، آپ کا پادری پاکشاہ دیتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ خود پاکشاہ نہیں لیتا؟ وہ بھائی جو دیتا ہے وہ لیتا بھی ہے۔ تو یہ بات کرنا کہ جی کیا شاگردوں نے بپتسمہ لیا تھا، کہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ کو نظر نہیں آتا، ظاہر نہیں ہوتا۔ جو پاکشاہ دیتے ہیں وہ لازم ہے کہ خود بھی پاکشاہ لیتے ہیں۔ ویسے جب ہمارے خداوند یسوع نے خود کہا کہ سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے بپتسمہ دو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یسوع نے ایسے ہی کہہ دیا ہے؟ تو آگے سے بپتسمہ نہ دینے کی تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب یسوع نے کہا بپتسمہ دو تو بپتسمہ دو، بات ختم ہو گئی۔ یسوع کی بات میں وزن کم ہے، تو یہ فضول دلیلیں ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو فضول سوال ہے۔ آج مسیحی .pk نے مناسب جانا کہ ہم جب بپتسمہ کی بات کرتے ہیں تو کئی لوگوں کے جو خیال ہیں وہ اپنے آپ کو کلام کے خیالوں میں لے کر آئے۔ یہ وقت اب بحث کرنے کا نہیں، یہ وقت اب کلام کی مخالفت کرنے کا نہیں، یہ وقت آسمان پر جانے کی تیاری کرنے کا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتا ہوں، یہ جو میں نے تھوڑے وقت میں چند باتیں آپ سے کی ہیں، میں نے اس لیے کی ہیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو جائیں۔ تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی، نہ کوئی مرد رہا، نہ کوئی عورت، نہ کوئی آزاد رہا، نہ کوئی غلام۔ ہم مسیح یسوع میں ایک ہو جائیں، بپتسمہ لیں اور مسیح یسوع میں ایک ہو جائیں، مسیح یسوع میں آ جائیں۔ لکھ مبارک ہیں وہ مردے جب سے خداوند میں مرتے ہیں، مسیح میں آنے کے بعد مر جاتے ہیں۔ اگر آپ کرونا سے مر بھی گئے تو مسیح میں تو آ کے مرو۔ وہ یہ میں نے پہلے آپ کو پہلے میسج میں بتا دیا ہے، کلیوتے سے نہ ڈرو، فناٹوں سے ڈرو، اس سے پہلے کہ آپ کی ناگہاں موت ہو جائے۔ ارے اس تلیوتے سے نہ مرو، اس جسمانی موت کا فکر نہ کریں، روحانی موت کا فکر کریں۔ اور اگر آپ نے بپتسمہ نہیں لیا، اور میں کہتا ہوں ہاسپٹل جانے سے پہلے بپتسمہ لے لو، اس سے پہلے کہ یہ روح اس جسم سے نکلے۔ او بھائی اب وقت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی بحث کریں، یہ بحث نہیں، یہ خدا کے کلام پر عمل کرنے کا معاملہ ہے۔ سو آئی ریکویسٹ یو، اگر ابھی تک آپ نے مسیح کے ساتھ، مسیح کی موت کے ساتھ، مسیح کے دفن کے ساتھ اپنے مشابہت پیدا نہیں کی،
अगर आप मसीह की डाली नहीं बने, मसीह के साथ व्यवस्था नहीं हुए, तो ये एक बपतिस्मा है जिसके वसीले आप मसीह के साथ व्यवस्था हो सकते हैं। ना मुखालिफत करें। बपतिस्मा का तल्लक मसीह के साथ व्यवस्था होने से है। बपतिस्मे का तल्लक खालस नियत से खुदा के तालब होने के साथ है। बपतिस्मे का मकसद निजात पाने के साथ है। आइए, मैं चाहता हूं अपने आप उसी तरह तैयार करें जैसे 3000 यहूदियों ने तैयार कर लिया था। उसी तरह बपतिस्मे के लिए तैयार हो जाए जैसे हबशी खोजा तैयार हो गया था। उसी तरह तैयार हो जाए जैसे तेरे दरोगा उसका खानदान कलाम सुनकर तैयार हो गया था। देर ना करें। खुदाए पाक, मैं दुआ करता हूं जिन्होंने सुन लिया है, समझ लिया है, खुदावंद खामखा ये लोग निजात से न रह जाएं। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तेरे कलाम को कबूल करें। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। जिन्होंने सुन लिया मेरे खुदा, ऐ खुदावंद उनको कलाम को कबूल करने का फजल अता कर और वो बिल्कुल देर ना करें। और मैं चाहता हूं वो आज बपतिस्मा लें। अगर रात है कहीं तो वो रात ही को ले ले, दिन है तो दिन ही को ले ले। ऐ खुदावंद हबशी खोजा की तरह खादम को मजबूर करें, मुझे बपतिस्मा लेना है ताकि मेरे गुनाह धुल जाए। पौलुस रसूल की तरह करें। खुदा पाक लोग बच जाएं, ऐसे ही बच जाएं जैसे नूह बच गया था। ऐसे बच जाएं जैसे नूह की बीवी और बेटे बच गए थे, बहुएं बच गई थी। खुदा पाक लोग तेरे कलाम को इज्जत दे, तेरे कलाम को इज्जत दे, अपने आप को नहीं, तेरे खुदा कलाम को इज्जत दे मेरे खुदा, ताकि नजात पाए। तेरे यीशु नाम के वसीले से मांगते पाते हैं, आमीन। खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ मांगेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, इस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में डाला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा पर जलवा कर फरमाए, आप पर मेहरबानी रहे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जो रखे और आपको बड़ी सलामती बख्शे, आमीन।